السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سے دعا میں کیا کیا مانگنا چاہیے۔ اب جیسے شعبان کی رات آ رہی ہے، یہ بھی جاگنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ سے دعا مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، رمضان کی راتیں ہیں، پھر اس کے بعد حج آ جائے گا۔ حج کے سیزن میں بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ دعا کو کس طرح سے مانگا جائے یا دعا میں کیا کیا مانگا جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی جامعہ دعا بتاؤں گی کہ جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا مانگنا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جائے۔ اب مغفرت کس طرح سے مانگی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ تو پردہ پوش ہیں اور ستار ہیں، یعنی ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ بقول شیخ سعدی کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے حلم کے ساتھ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے، تم سے انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے؟ اللہ کی شان رحیمی اور کریمی، ستاری اور غفوری ہے کہ ہم سراپے قصور اور عیب ہیں، گناہ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اور بے دھڑک، بغیر جھجک، بغیر وقفے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نادان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ کا پردہ ڈالنا۔ اس پردہ ڈالنے کو مغفرت اور بخشش کہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ دنیا ہی میں رہا اور آخرت میں یہ پردہ اٹھا لیا گیا تو سمجھے پکڑ ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ پاک پردہ ڈال دیں گے اور ہماری عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں اصل بخشش اور مغفرت، کہ ہم سے لغزشیں، خطائیں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں تو یہ ہماری ذات کا لازمی حصہ ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے جیسے ان تمام چیزوں پر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں بھی پردہ ڈال دیں تو اسی کو مغفرت کہتے ہیں۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجیے، اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، جب چاہے عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ ذات جس کو بندوں کے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، جس کے خزانے میں مغفرت کوئی نقص اور کمی پیدا نہیں کرتی، مجھ کو وہ چیز عطا فرما دیں جو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں کرتی، اور مجھ کو وہ چیز عطا فرما دیں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے، جیسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، کسی اجنبی سے معاملہ نہیں ہو رہا، اپنے اللہ سے معاملہ ہو رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام ہے عطا کرنا۔ تو اسی لیے اللہ سے بل بلا کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر فرما کر ہمیں رسوا نہ فرمائیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، کیونکہ آخرت میں جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیں گے اس کو عذاب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لیجئے، نہ دنیا میں ہمارا پردہ لوگوں میں فاش کیجئے، نہ آخرت میں ہمارا پردہ اپنی مخلوق کے سامنے فاش کیجئے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں ان سب کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ اب رزق جو ہے وہ ہم صرف روٹی پانی کو سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں ضروریات کے ساتھ جوڑا ہے، تو ہماری ضرورت کی ہر چیز رزق میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی چیز، اپنا رزق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے، فلاں چیز دے دیجیے۔ اس کے بعد جب ساری چیزیں مانگ لیں تو یہ ضرور کہہ دیجیے کہ یا اللہ آپ کے رزق کی حدود جہاں تک پھیلی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ سے مانگتی ہوں، تاکہ کوئی چیز بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دعا مانگ رہی تھیں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے ایک طرف کر دیا اور بعد میں فرمایا، عائشہ تم دعا مانگ رہی تھی، تمہیں اپنی دعا درمیان میں چھوڑ
چھوڑ دینی پڑی، تمہیں ایک جامعہ سی دعا بتا دیں یعنی چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی دعا آ جائے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو اور بعد میں یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے خیر کی تمام چیزیں مانگتی ہوں جو آپ سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور آپ سے شر کی ان تمام باتوں سے پناہ مانگتی ہوں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو دیکھیے اب پیچھے کیا رہ گیا کہ ہر چیز ہی مانگ لی، ہر وہ چیز ہر دعا میں ہمارا حصہ پڑ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ کتنی بڑی دعا ہے، تو اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کو اللہ سے مانگنا ہے، یعنی اللہ پاک مل گئے تو سمجھے ہر چیز مل گئی۔ تو اللہ پاک سے مانگنے کے بارے میں دو مثالیں آپ کے ساتھ پیش کرتی ہوں، بہت پیاری مثالیں ہیں، آپ ضرور سنیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر لیا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ دوسرے لفظوں میں تو وہ سارا کچھ ہی سمیٹ کر لے گئے کہ ایک آدھ کیا دعا کروائیں، جب دعا کروانی ہے تو ایسی دعا کروائیں کہ ساری ہی چیزیں آ جائیں۔ تو کتنی جامعہ دعا انہوں نے فرمائی، تو یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں کہ جب بھی میں کوئی دعا کروں میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ دوسری مثال جو ہے وہ محمود غزنوی کی ہے۔ محمود غزنوی سے لوگوں نے ایاز کے بارے میں شکایت کی کہ آپ ان کو بہت مانتے ہیں، آخر کیوں؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ اچھا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ ہیرے جواہرات یہ سب بکھیر دیے اور کہا کہ جو کوئی لوٹنا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے لے لے۔ تو جب یہ حکم عام ہو گیا تو سارے اٹھے اور وہاں سے وہ ساری چیزیں سمیٹنے لگے۔ ایاز جہاں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا رہا۔ محمود غزنوی نے اس سے کہا کہ ایاز تمہیں بھی اجازت ہے، جو کچھ لینا ہے لے سکتے ہو۔ انہوں نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں نے یہ لے لیا۔ جب آپ نے خود کہا ہے کہ جو چاہے لے لو تو میں نے بادشاہ کو لے لیا، تو اللہ سے جو چاہے ملے گا، تو اللہ سے خود اللہ ہی کو مانگ لے تو کیا وہ نہیں ملیں گے؟ ضرور ملیں گے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ مل گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو کچھ بھی دل میں ہے زور قوت اور یقین کے ساتھ مانگیں، جائز مانگیں، ناجائز کبھی مت مانگیں، کوئی پابندی نہیں، ضرور ملے گا، خزانہ عام ہے۔ اور جب خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انشاءاللہ روکیں گے نہیں، ساری چیزیں اللہ سے مانگ لیں کہ کچھ بھی چیز پیچھے نہ رہ جائے، اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، اور وہ راضی ہو گئے، ان کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کی رضا کے بعد پھر پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ توبہ توبہ اگر اس کی رضا نصیب نہیں ہوئی، پھر اگر تخت سلیمانی بھی دے دیا جائے بیکار ہے، لغو ہے، لا یعنی ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائیں اور ایمان کامل نصیب فرمائیں، تقوی نصیب فرمائیں، اور اپنے نیک اور مقبول بندوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تک ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی ایسے راستے پر جا رہے ہوں جو انجان راستہ ہے اور ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ چلتے ہیں جس کو راستہ پتا ہوتا ہے، اور ہم اسی شخص کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جہاں وہ شخص پہنچتا ہے تو ہم بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل اللہ یعنی اللہ والوں کے ساتھ چلیں گے تو اللہ والے اللہ تک پہنچیں گے، تو ہم بھی انہی کے ساتھ ساتھ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے تو یہی راز ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اس میں صرف سیدھی راہ کی دعا نہیں سکھائی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی راہ بھی بتائی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن حضرات پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جس راہ پر وہ چلے ہیں ان کی راہ پر چلو گے تو ممکن نہیں کہ جہاں وہ پہنچے وہاں تم نہ پہنچو۔ تو اس کا اصل اصول و مقصد المقاصد اور آخری اور چوٹی کی چیز اللہ کی رضا ہے، اور اسی کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی کو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پھر فرمایا قرآن پاک میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے
میرے بندے میری رضا کا مورد ہیں اور میری جنت میری رضا کا محل ہے۔ اس کے بعد اللہ سے عافیت مانگیں۔ عافیت کے معنی ہے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت، جیسے مصیبتیں، بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں، رنجشیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں ان سے بچا لینا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اور پھر عافیت کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات عطا فرما دیجیے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف سے بچانا اور اس سے حفاظت فرمانا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں، تو معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی رنج میں مبتلا ہو چکا ہو وہ بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو مصائب ابھی نازل نہیں ہوئے ان سب سے اجمالی طور پر عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، یا اللہ میں فلاں فتنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، فلاں فلاں مصیبتوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں، سب سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ سب سے بڑی دولت اللہ کی رضامندی ہے اور اس کے ساتھ عافیت ہے۔ یہ رضا اور عافیت، یہ دو چیزیں جس کو مل گئی نا تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جس کو آدمی مانگے۔ تو جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے بھی، اور جن پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان سے بھی، اس کے علاوہ اللہ پاک سے جو چاہے مانگے، دنیا کی نعمتیں مانگے، آخرت کی نعمتیں مانگیں۔ یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو شب قدر میں، جاگنے والی راتوں میں اللہ پاک ساتویں آسمان پر آ کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ اسی کے ذیل میں نے آپ کے ساتھ یہ پورا مضمون پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح ایمان نصیب فرما دیجیے اور اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔